اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ مبارکہ اور اس کا رکوع نمبر 37 تلاوت کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ واللہ واسع علیم، من یؤت الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وما انفقتم من نفقات او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى علیکم وانتم لا تظلمون۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کیا کرو، من طیباتی طیب پاک پاکیزہ عمدہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو عمدہ چیزوں میں سے خرچ کیا کرو جو تم نے کمائی ہیں۔ وما اخرجنا لکم من الارض ومما اخرجنا، اور جو ہم نے اس سے نکالا ہے، اخرجنا ہم نے نکالا ہے، مما جو کچھ لاکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، ولا تیمموا اور نہ ارادہ کرو، کس بات کا ارادہ نہ کرو، الخبیث ردی چیز کا، ناپاک چیز کا، خراب چیز کا، بیکار چیز کا، ناکارہ چیز کا، یہ سب اسی چیز میں خبیث لفظ میں ہی آ جاتی ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، تو جو خراب چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس میں سے اپنی کمائی سے تم خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، اور اگر تمہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے اور تم نہ لو، الا ان تغمضوا فیہ، اور تم اس سے کیا کرو، تم اس سے چشم پوشی کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو کہ ان اللہ غنی حمید، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، فقرہ تنگ دستی، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے، یامرکم تمہیں حکم کرتا ہے، بالفحشاء فحش کاموں کا، بے حیائی کے کاموں کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے بے شک۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ یؤتی الحکمۃ حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی دیتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جسے حکمت دی گئی ہے، جسے دانائی عطا کی گئی ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یقیناً اسے بہت بھلائی دے دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا اولو الباب سوائے عقل مندوں کے، یعنی عقل والوں کے علاوہ اور کوئی اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ وما انفقتم من نفقات، اور جو تم خرچ کرتے ہو، یہ جو نفقہ وغیرہ یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے
سے او نظر تم من نظرن، اور جب تم کوئی منت مان لیتے ہو نظر کے حوالے سے تو منت کے حوالے سے تو فإن اللہ یعلمہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ان تبدوا الصدقاتی، اور اگر اللہ کہتا ہے ان اگر تبدوا الصدقاتی، تم اپنے جو صدقات ہیں خیرات ہیں جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کو تبدو ظاہر کرو تو فنعم ہی، تو یہ بہت اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو پوشیدہ رکھو تو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو ان کو فقیروں کو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ کہتے ہیں صدقے کی برکت سے اللہ تم سے تمہارے جو سیئاتکم تمہارے گناہ، اللہ کہتے ہیں تم سے تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو جو تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، بے شک لیس علیک ہداہم، نہیں ہے علیک آپ کے ذمے ہداہم ان کو ہدایت دینا، ان کو سیدھے رستے پر چلانا، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے ان کو سیدھے رستے پر چلانا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت اور بخشش یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اللہ کہتا ہے خیر فلانفسکم، تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، وما تنفقون، اور اللہ کہتے ہیں وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تو تم خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے، یعنی کہ صرف اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے تم خرچ کرتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا اس میں کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا، وما تنفقوا من خیر یوفى علیکم، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو اللہ کہتا ہے یوفى علیکم، تو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہیں اللہ کہتا ہے یہ پورا پورا دیا جائے گا لوٹا کر تمہیں، یعنی کہ صلے میں یہ پورا پورا واپسی میں تمہیں اس کا جو اجر ہے وہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، للفقراء الذین، اللہ کہتا ہے للفقراء الذین، ان فقیروں کے لیے یہ جو خیرات ہے نا، یہ جو صدقات ہیں، یہ اللہ کہتا ہے للفقراء، ان فقیروں کے لیے ہیں، الذین جو اسروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں روکے گئے ہیں، لا یستطیعون، کہ ان کو روزی کمانے کے لیے فرصت نہیں ملتی، دربن فی الارض، کہ وہ زمین میں چلتے پھریں اور روزی کمائیں، یعنی کہ کسب معاش کے حوالے سے وہ زمین میں چل پھر کر اپنے کے لیے روزی کمائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقات خیرات کے یہ اصل مستحق یہ لوگ ہیں جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، دین کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ روزی روٹی کمانے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے تمہارے صدقات کے تمہارے خیرات کے اصل مستحق یہ لوگ ہوتے ہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور اللہ کہتا ہے کہ یحسب الجاہل، جاہل جو ہوتا ہے نا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں چونکہ یہ لوگ خوددار ہوتے ہیں، جو دین کے راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے خوددار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، تو جاہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر یہ خیال کرتے ہیں یحسبوہم، ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اغنیاء، یہ بڑے مالدار ہیں، من تعففی، اور اس وجہ سے یہ سوال نہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ تو خوددار ہوتے ہیں تو اس لیے وہ سوال نہیں کرتے، لیکن جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں تو اس وجہ سے یہ سوال نہیں کرتے، یہ مانگتے نہیں ہیں، تعریفوہم، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تعریفوہم، آپ ان کو پہچانتے ہیں، بی سیماہم، ان کی صورت سے، اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو ان کے چہروں سے آپ ان کو پہچانتے ہیں، اللہ یسألون الناس الحافا، اور یہ لوگ لوگوں سے لپٹ کر، الحاف، لحاف سے، لحاف جو گلے میں ایسے ہم نے لپیٹ کے ڈالا ہوتا ہے، تو یہاں پہ الحاف یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ خوددار ہوتے ہیں کہ لوگوں سے لپٹ کر یہ نہیں مانگا کرتے، لا یسألون، سوال نہیں کیا کرتے، مانگا نہیں کرتے، وما تنفقوا، اور اللہ کہتا ہے اور جو تم خرچ کرو گے من خیرن، اپنے مال میں سے، تو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، بے شک، صدق اللہ العظیم۔ میری تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 37 ہے، پارہ نمبر 3 ہے، اور سورۃ البقرہ کے حوالے سے اس کی جو آیت نمبر ہے
267 ہے 267، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طیباتی یعنی پاکیزہ یا عمدہ چیزوں میں سے خرچ کیا کرو۔ ان سے مراد یہ جو طیبات کا لفظ آیا ہے، ان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حلال بھی ہوں اور حلال طریقے سے کمائی گئی ہوں، کیونکہ اس طرح خرچ کرنے کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریب کا فائدہ ہو جائے، دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی تیسرا جو اس کا جو خاص مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور اگر خراب یا ناپاک یا حرام چیز خرچ کی جائے گی تو اس سے نہ تو غریب کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کو یہیں پر ہی سمجھ لینا چاہیے کہ کس طرح کا مال ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ذات جو بہتر سے بہتر انعامات کی ہمارے اوپر بارش برسا رہی ہوتی ہے، تو جب اسی ذات پاک کے نام پر کچھ دینے کا وقت آیا تو جو سب سے نکارہ چیز ہوتی ہے، جو سب سے خراب چیز ہوتی ہے، وہ اس کی راہ میں ہم خیرات کر دیں تو کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا؟ وہ اس بات کو پسند کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خراب چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کب پسند فرمائے گا ایسی خراب اور نکارہ چیزوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 268 268 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کر تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، وہ بہکاتا ہے کہ اگر یہ تم نے خرچ کر دیا نا تو خود کیا کھاؤ گے، بچوں کا پیٹ کیسے بھرو گے، کہیں تمہیں در در کے ٹھوکریں نہ کھانی پڑ جائیں۔ تمام واجب الاحترام یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن نے یہ جو بخل کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اس کو فحشا یعنی سخت بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں کتنی شرم والی بات ہے کہ بندہ خود عیش کر رہا ہو، ہر طرح کی اس کے پاس نعمتیں ہوں، نوکر چاکر ہوں، گاڑیاں ہوں، اور خوب اس کے اوپر پاس ضرورت سے زیادہ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو، لیکن اس کا جو مومن بھائی ہے وہ غربت سے سسک سسک کے مر رہا ہو۔ تو اس میں کتنی یہ یعنی کہ حیا آنی چاہیے کہ یہ کتنی شرم والی بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہی ہمارا بھائی ہمارے سامنے سسک رہا ہو اور اس کے پاس کھانے کا سامان نہ ہو اور ہم عیش والی زندگی میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے تنگ دست مومن بہن بھائیوں کی امداد کرتے ہو تو تم پر رزق اور اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن تم اگر اس طرح سے کرو گے نا کہ اپنے مومن بہن بھائیوں کے اگر اوپر تم خرچ کرو گے ان کی تنگ دستی میں، ان کی بدحالی کے دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کے بدلے میں گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے رحمان ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذریعے بنائے ہوئے ہیں معافی کے، اور اللہ تعالیٰ نے بخشش کے ہمارے لیے کتنے ذریعے بنائے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 269 269 میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت یعنی دانائی عطا فرماتا ہے۔ تمام واجب الاحترام پہلے تو ہم حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بار بار لفظ حکمت کا آتا ہے تو حکمت ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکمت سے مراد وہ صحیح علم ہے جو اتنا پختہ اور اتنا طاقتور ہو کہ وہ انسانی ارادے کو عمل خیر کی طرف متوجہ کرے، یعنی کہ یہ جو حکمت ہے اس سے مراد وہ ایسا صحیح علم جو اتنا پختہ اور طاقتور ہو کہ وہ انسانی ارادے کو عمل خیر کی طرف متوجہ کر دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جسے قرآن نے خیر کثیر یعنی خیرن کثیرہ، خیر کثیر کہہ کر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 270 میں اللہ تعالیٰ نظر یعنی منت کی بات اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ منت کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم نظر یعنی منت اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ نظر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نظر کسی ایسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، کسی ایسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر وہ عبادت نظر ماننے والا بندہ خود اپنے اوپر واجب نہ کرے تو وہ عبادت اس پر لازم نہیں ہوتی، وہ عبادت اس کے اوپر لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح رد المختار میں بھی نظر کے بارے میں آیا ہے کہ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، نظر خاص اللہ تعالیٰ، یہ نظر یا منت یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے،
اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے، اور یہ نظر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو خرچ کرنے کا محل مقرر کرنے، مثلاً کسی نے یہ کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے، میں نے منت مانی ہے کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے یا فلاں بیمار کو شفا دے دے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں، یعنی بوریا یعنی بچھونے کا، اور ان کے جو سونے کا جو سامان ہوتا ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، یعنی کہ یہ سارے میں ان کے لیے یہ جو کام ہے نا تو میں یہ کروں، تو اس طرح سے نظر ماننا جائز ہے۔ یہ رد المختار کے اندر تحریر ہے، آیت نمبر 271 اور 272، 271 اینڈ 272 میں اللہ تعالیٰ صدقات دینے کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ فرضی صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرضی صدقات اور ایک نفلی صدقات۔ فرضی صدقات فرض کے حوالے سے تو اللہ فرماتے ہیں جو فرضی صدقات ہیں نا وہ ظاہر کر کے دینے افضل ہیں، اور جو نفلی صدقات ہیں وہ چھپا کر دینے افضل ہیں۔ یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نفلی صدقات اور خیرات ہم غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، غیر مسلموں کو جو نان مسلمز ہوتے ہیں ہم ان کو بھی یہ دے سکتے ہیں نفلی صدقات خیرات وغیرہ، لیکن جو فرض اور واجب صدقات ہوتے ہیں مثلاً جیسے زکوٰۃ ہو گئی، صدقہ فطر ہو گیا، یہ جو فرض ہیں یہ فرض صدقات ہیں تو یہ صرف مسلمان فقراء کو ہی دیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ غیر مسلموں کو دینے کا حکم نہیں آیا۔ آیت نمبر 273 یعنی 273 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں نا، کہ طرح طرح سے اپنے آپ کو دین کے کاموں میں اپنے آپ کو بیزی کر لیتے ہیں جو لوگ، اور انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے معاش کے لیے یا کاروبار کے لیے فکر کریں اور دوسرے طریقے سے بھی اپنا روزی کمائیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقات کے صحیح مستحق لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے حضرات جو دین کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں اور کسب معاش کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو یہ حکم خصوصی طور پر ان کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو حکم ہے خصوصی طور پر ایسے لوگوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیک مانگنے کو ناپسند فرمایا ہے، اور اسلام نے بھی بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اسے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، اور کسی کا پھر دل چاہے تو کچھ دے دے اور چاہے تو اس کا دل انکار کر دے۔ رحمت للعالمین فخر موجودات عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس سے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی تازہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اچھے سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کا فہم عطا فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے تو وہ انگارے جمع کر رہا ہے، وہ انگارے جمع کر رہا ہے، انگارے ذرا توجہ کہ وہ انگارے جمع کر رہا ہے، اور تھوڑے تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھیک مانگنے سے اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ پھیلانے سے، لوگوں کے سامنے ہمیں دامن پھیلانے سے محفوظ رکھے۔ اللہ غنی ہے، ہم سب اسی کے در کے محتاج ہیں، اور ہمیں گداگری کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ اسلام بھی گداگری کی مذمت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی گداگری کو ناپسند فرمایا ہے، سوائے مستحق لوگوں کے کہ جو حقدار ہیں وہ جو مستحق لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو دینا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ، صدقات، خیرات جو بھی ہم اس طرح سے ان کے ساتھ یہ عمل خیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نہ صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں بدلہ دوں گا، بلکہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا اور تمہارے لیے میں مزید اپنے رزق کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ تو کتنا پیارا اور خوبصورت بیان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔